محترم سامعین و ناظرین، ماہ ربیع الاول کے تعلق سے ہم اپنے معاشرے میں جو باتیں دیکھ رہے ہیں، یعنی جشن عید میلاد النبی، کیا قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کی زندگی سے اس بات کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت ملتی ہے یا نہیں؟ اگر ملتی ہے کوئی دلیل تو شوق سے ہم اور آپ جشن منائیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی زندگی اور اسی طرح تابعین تبع تابعین کی زندگی اور علماء کرام، علماء اور ائمہ اربعہ کی زندگی، محدثین اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی زندگی میں اگر کوئی دلیل اور ثبوت ہمیں آپ کو ملتا ہے تو ہم اور آپ اس دلیل اور ثبوت کی بنیاد پر یقیناً جشن عید میلاد النبی منائیں، اور اگر نہیں ملتی ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے، قیامت تک کی تمام انسانوں کے لیے، خصوصیت کے ساتھ تمام مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر یہ پیغام نازل فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، نبی علیہ السلام تمہیں جس بات کے کرنے کا حکم دیں تم اسے اختیار کر لو، اور جن باتوں سے وہ تمہیں روکیں اور منع کریں تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان چیزوں سے باز رہ جاؤ۔ میرے دوستو، جب ہم اور آپ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نبوت کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے، 23 مرتبہ آپ کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن کبھی خود نبی علیہ السلام جشن منائے اور نہ اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو جشن منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ اول جس کی خلافت 1 سال پر مشتمل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 1 سال میں 1 مرتبہ جو ربیع الاول کا مہینہ آیا نہ تو خود جشن منائے نہ اپنے ساتھیوں کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ سناتے تھے، ننگی تلوار نکال کر میان سے باہر آ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال تک خلافت کیے، لیکن 10 سال میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ربیع الاول کی تاریخ آئی 12 ربیع الاول، لیکن نہ تو خود جشن منائے اور نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی دور خلافت میں 12 سال پر جو مشتمل ہے، 12 سال کے دور خلافت میں 12 مرتبہ جو ہے ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 مرتبہ یہ دن آئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نہ تو جشن منائے اور نہ کسی کو جشن منانے کا حکم دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چلے ہم اور آپ چلتے ہیں آگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد دور خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے، اور اس دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال تک حکومت کرتے ہیں، خلافت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ میرے دوستو، 5 سال میں 5 مرتبہ تو آیا، لیکن 5 مرتبہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے ماتحتین کو کیا حکم دیے کہ تم نبی کی جو ہے جشن مناؤ، عید میلاد النبی کا اہتمام کرو، کھانے پکانے کا اہتمام کرو اور جو ہے دوسروں کو اس کی ترغیب دو؟ میرے دوستو، کسی نے بھی اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ خود اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا۔ میرے دوستو، کیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ اگر بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو چلیے اور تھوڑا آگے ہم اور آپ چلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے، جو ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ میرے دوستو، ائمہ اربعہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دور میں 47 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی۔ کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
47 मरतबा यानी 47 साल में ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किए, जश्न मनाए, अपने मुत्तबईन और मुक़ल्लिदीन को जश्न मनाने का हुक्म दिए? हरगिज़ नहीं। बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक जो है, इमाम जो मदीना का रहने वाले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 68 मरतबा जो है रबीउल अव्वल का महीना आता है और 68 मरतबा आप 12 रबीउल अव्वल को पाते हैं। लेकिन क्या खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस महीने में जश्न का एहतमाम किया? नबी अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश में खुद खुशी मनाए और दूसरों को मनाने का हुक्म दिया? मेरे दोस्तों, बात समझ में नहीं आई। और थोड़ा आगे चलते हैं। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा की जिंदगी को लेते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 55 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया, रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई। क्या इमाम शाफी अलैहिर्रहमा अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को इस बात का पैगाम सुनाए, इस बात की वसीयत किए, इस बात की नसीहत किए कि मुझे मानने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरी तकलीद करने वाले, मुझे आइडियल बनाने वाले, तुम जब रबीउल अव्वल का महीना आए और 12 रबीउल अव्वल की तारीख हो तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन जश्न मनाना, खुशी मनाना? मेरे दोस्तों, बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं। इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, इनके दौर में 38 मरतबा जो है रबीउल अव्वल का महीना आया, 38 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई। क्या इस इमाम अहलुस सुन्ना रहमहुल्लाह ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को इस बात का पैगाम सुनाया कि 12 रबीउल अव्वल के दिन तुम जश्न मनाना, हम भी जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं? मेरे दोस्तों, किसी भी आइम्मा ने भी इस बात की तलकीन नहीं की, ना वसीयत की, ना हुक्म दिया, ना अमल करने की तरगीब दी, ना खुद अमल की।